نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایک مومن کا، مسلمان کا، کلمہ گو شخص کا اپنی جان پر اتنا حق نہیں جتنا اس کی جان پر اس کے پیغمبر اور نبی کا حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک مومن، کلمہ گو اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر سے پوری کائنات سے بڑھ کر پیار اور محبت کرے۔ حدیث مبارک میں اسی کی وضاحت کی گئی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی برادری، خاندان اور کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ محبت رسول کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں، اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت کرنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب آمینہ کے لال میں موجود ہیں۔ عقلی طور پر، امکانی طور پر کسی بھی بندے سے محبت کرنے کے جتنے اسباب، جتنی وجہ ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ کسی بھی بندے سے محبت کرنے کی وجہ اگر آپ یہ بیان کریں کہ اسے کسی بڑے نے منتخب کیا، یہ کسی بڑے کا انتخاب ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، گویا کہ آپ انتخاب خداوندی ہیں۔ دنیا میں کسی بھی بندے سے محبت کرنے کی وجہ اگر آپ یہ بیان کریں کہ کوئی بڑا معزز، کوئی بڑی شخصیت اس سے پیار کرتی ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی بندے سے محبت کرنے کی وجہ اگر آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر پاکیزگی، طہارت، اللہ کی فرما برداری پائی جاتی ہے تو میرے پیغمبر وہ ہیں جن کی پوری زندگی میں گناہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد جان بوجھ کر، بھول کر، صغیرہ کبیرہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں لعمرک کہہ کر میرے پیغمبر کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر نبی کی زندگی میں گناہ ہوتا رب محمد کبھی محمد کی عمر کی قسم نہ اٹھاتا۔ اگر محبت کی وجہ اور محبت کا سبب
آپ ظاہری جمال رکھتے ہیں کہ فلاں شخص میں چونکہ خوبصورتی ہے اس لیے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ آمینہ کے لال کا جمال وہ ہے جس سے جمالات نکل کر دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں۔ دنیا میں جسے بھی خوبصورتی ملی یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کے حسن کا، آمینہ کے لال کے جمال کا، جسے میرے اکابرین میں سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے آفتاب نبوت میں یوں بیان فرمایا کہ رب کعبہ نے قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے آخری 10 حروف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہہ کر آسمان کے سورج سے تشبیہ دی ہے، یہ سمجھانے کے لیے جس طرح میں خدا نے آسمان کے سورج پر روشنی کے مراتب کی انتہا کر دی ہے، آمینہ کے لال پر حسن کی انتہا کر دی ہے، جسے سمجھانے کے لیے کسی صاحب ذوق نے یوں کہا کہ کائنات میں جس شخصیت کا حسن سب سے زیادہ مشہور ہے اسے سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حسن تو حضرت یوسف میں بھی تھا، لیکن میرے پیغمبر کا جمال کیسا، کسی سمجھانے والے نے یوں سمجھایا کہ حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا خود انگلی کو دیکھ کر۔ میں سمجھانے کے لیے اپنے ذوق میں کہوں گا حضرت یوسف کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پورا دیکھا، لیکن اپنے جسم کی انگلیوں کے پوروں کو کاٹا، مکمل دیکھا انگلیوں کے پوروں کو کاٹا، اور آمینہ کے لال کو خدا نے وہ جمال دیا جس نے تھوڑی سی جھلک دیکھی اس نے پورے نہیں پورا کٹ گیا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کے جمال اور حسن میں اگر کسی بندے سے محبت کرنے کی وجہ آپ کمال رکھتے ہیں کہ فلاں بندہ با کمال ہے، اس میں خوبیاں بہت زیادہ ہیں، آمینہ کے لال کو اللہ نے کیسا با کمال بنایا۔ حضور آمنہ کے پیٹ میں آتے ہیں، سیدہ آمینہ کو چلنے میں تکلیف نہیں، یہ میرے نبی کی خوبی اور کمال ہے۔ ولد مختونہ، اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں، ختنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے۔ ولد مکحولہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، سرما لگانے کی ضرورت نہیں، یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ولد مسرورہ، پیغمبر کی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ولد نظیفہ، سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک اللہ کے نبی کے جسم کے کسی حصے پر ناپاکی اور گندگی کا نام و نشان نہیں تھا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لا خزست لا مسست خزا قط ولا شیئا کان الیفا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جیسی نرمی حضور کے ہاتھوں میں رکھی تھی ایسی نرمی اللہ نے ریشم میں بھی نہیں رکھی تھی، یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پسینے میں خدا نے جو خوشبو رکھی تھی وہ مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی تھی، یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے۔ بلکہ میرے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے حدیث مبارک پر جو کتاب تحریر فرمائی جس کا نام مسند امام اعظم ہے، اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ کے حوالے سے آپ نے روایت نقل کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، ہم رات کے وقت بیٹھے ہوتے، باہر سے کوئی بندہ آتا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت پڑتی تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لاتے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وجہ یہ تھی حضور بعد میں پہنچتے، آپ کے وجود اطہر کی خوشبو ہمارے پاس پہلے پہنچا کرتی تھی، یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی کے جسد اطہر سے بول و براز نکلا، زمین نے مبارک سمجھ کے نگل لیا، یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں،
وہاں سے بدبو نہیں خوشبو نکلتی ہے. یہ میرے نبی کا کمال ہے. میرے پیغمبر کا اگر خون مبارک کوئی صحابی پی لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے. اگر سیدہ ام ایمن میرے نبی کا بول مبارک پی لے, اللہ پیٹ کی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. یہ میرے نبی کا کمال ہے. میرے پیغمبر کا مبارک لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے, اللہ زہر کو ختم فرما دے. علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگے, اللہ درد کو کافور فرما دے. یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے. لم یجلس علیہ الذباب قط, اللہ نے 63 سال میں نبی کے جسم پر کبھی ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دی. یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے. تنام عینہ ولا ینام قلب, اللہ کے نبی آرام فرماتے, نبی کی آنکھ پر تو نیند ہوتی, قلب مبارک بیدار رہتا. یہ میرے نبی کا کمال ہے. اللہ کے نبی آرام فرماتے, لم یحتلم قط, نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. یہ میرے نبی کا کمال ہے. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, پیغمبر کے ظاہر پر تو وفات تھی, قلب اطہر میں حیات تھی. یہ میرے پیغمبر کا کمال ہے. میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا, سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک علیہم الصلاۃ والسلام, اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی میں خدا نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی, کوئی نہ کوئی کمال رکھا, ایسا امتیازی وصف رکھا جو باقیوں سے اجاگر تھا. اگر ان اوصاف کو دیکھو گے میرے پیغمبر میں نظر آئیں گے. اگر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں خلق کا غلبہ تھا, محمد مصطفیٰ میں اخلاق نظر آئیں گے. سیدنا شیس میں معرفت الہی کا غلبہ, محمد مصطفیٰ میں معرفت الہی نظر آئے گی. جناب نوح علیہ السلام میں جوش تبلیغ کا غلبہ, محمد مصطفیٰ میں جوش تبلیغ نظر آئے گا. جناب صالح علیہ السلام میں حکمت و فصاحت کا غلبہ, محمد مصطفیٰ میں حکمت و فصاحت نظر آئے گی. سیدنا ابراہیم میں ولولہ توحید کا غلبہ, جناب محمد مصطفیٰ میں ولولہ توحید نظر آئے گا. سیدنا اسماعیل میں ایثار اور قربانی کا غلبہ, اللہ کے محبوب پیغمبر میں ایثار و قربانی نظر آئے گی. سیدنا داؤد اور سلیمان میں اگر سخاوت کا غلبہ, میرے پیغمبر کی ذات میں سخاوت بھی نظر آئے گی. اگر سیدنا یوسف علیہ السلام میں حسن کا غلبہ, محمد مصطفیٰ میں حسن بھی نظر آئے گا. سیدنا موسیٰ میں اگر غلبہ جلال کا, محمد مصطفیٰ میں جلال بھی نظر آئے گا. سیدنا عیسیٰ میں اگر غلبہ جمال کا, محمد مصطفیٰ میں یہ بھی نظر آئے گا. میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا, انبیاء کے بعد کائنات میں اگر خدا نے کسی وصف کو باقی رکھنا تھا, کسی وصف کو اللہ نے ختم نہیں کرنا تھا, قیامت کی صبح تک جس بندے کو جو خوبی ملے گی, جو کمال ملے گا, جو کمال ملے گا, وہ آمینہ کے لال میں نظر آئے گا, ابو بکر صدیق میں صداقت محمد مصطفیٰ میں ملے گی, سیدنا عمر میں عدالت محمد مصطفیٰ میں ملے گی, عثمان بن عفان میں اگر سخاوت محمد مصطفیٰ میں ملے گی, شیر خدا علی المرتضیٰ میں اگر شجاعت ہے محمد مصطفیٰ میں ملے گی, اگر سیدنا معاویہ میں سیاست اور تدبر کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا. صحابہ کے بعد اگر امام ابو حنیفہ میں غلبہ فقاہت کا, محمد مصطفیٰ میں موجود, امام بخاری میں غلبہ حدیث کا, امام اللہ کے نبی میں موجود, اگر مفسرین میں تفسیر کا غلبہ اللہ کے نبی میں موجود, جسے سمجھانے کے لیے ملا جامی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, جسے سمجھانے کے لیے میرے امام حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا ننوتوی نے کہا, آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. کیا مانا, اللہ کے نبی کے کمالات جتنے بھی ہیں اللہ نے ان کو تقسیم کیا, کائنات میں بانٹ دیا, ان اوصاف کو جمع کیا, آمینہ کے لال میں اکٹھا کیا. میں سمجھانے کے لیے کہنا چاہوں گا, اگر کوئی بندہ میرے نبی کے کمالات کو, میرے نبی کی خوبیوں کو الگ الگ دیکھنا چاہے, بکھرا ہوا دیکھنا چاہے, فردن فردن دیکھنا چاہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو دیکھے, اگر کوئی بندہ انبیاء کے اوصاف کو ایک جگہ پہ جمع دیکھنا چاہے, محمد مصطفیٰ کو دیکھے. محبت کی وجہ اگر کمال ہے,
اللہ کے نبی سراپا کمال ہے۔ اگر محبت کی وجہ احسان ہے، فلاں بندے سے پیار کرو، ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیے ہیں، یاد رکھنا جتنے احسان اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کیے، خدا کی قسم کسی نے نہیں کیے، کسی شخصیت نے نہیں کیے۔ عالم ارواح کی بات ہو، میرے نبی نے احسان کیا، عالم دنیا کی بات ہو، میرے پیغمبر نے احسان کیا۔ آج اگر میرے پاس کلمہ، احسان میرے نبی کا، میرے پاس روزہ، احسان میرے پیغمبر کا، میرے پاس نمازیں ہیں، احسان میرے پیغمبر کا، میرے پاس قرآن ہے، احسان میرے پیغمبر کا۔ کائنات میں جو جو نعمت ملی اللہ کے نبی کے صدقے ملی۔ بات برزخ اور قبر کی جائے، اللہ کے نبی وہاں بھی ہمارے لیے محسن ہیں۔ بات قیامت کی جائے، اللہ کے نبی وہاں بھی ہمارے لیے محسن ہوں گے۔ جتنے احسان حضور نے کیے، اتنے احسان کائنات میں کسی نے نہیں کیے۔ وجہ یہ ہے دنیا میں جو بندہ بھی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کی دنیا بن جائے۔ میرے پیغمبر نے احسان یوں فرمائے، نبی کی کوشش یہ ہے کہ میری امت کی قبر اور آخرت بن جائے۔ ہمارے والدین ہمارے محسن، ہمارے والدین ہمارے محسن، لیکن والدین کی سوچ کیا ہے؟ اگر میں مر گیا تو اولاد کا کیا بنے گا؟ میں دنیا سے چلا گیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ رہیں گے کہاں پر؟ کوئی ان کو تنگی تو نہیں ہوگی؟ والدین کی فکر یہ ہے کہ ہم مر گئے تو ان کا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی کی فکر یہ ہے کہ یہ مر گئے تو ان کا کیا بنے گا۔ پیغمبر ہماری موت کے بعد کی فکر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، فرمایا صحابہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے اولاد کے لیے والد ہوتا ہے۔ والد اولاد کی بے سکونی نہیں چاہتا، میں محمد بھی تمہاری بے سکونی نہیں چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، مسلمانوں اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا دل دکھتا ہے۔ تمہاری مشقت میرے نبی سے برداشت نہیں۔ اسباب محبت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب آمینہ کے لال میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محبت رسول ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ اور یاد رکھنا کسی بھی بندے سے محبت کا اظہار کرنا، کسی بھی بندے سے پیار کرنا، اس کے طریقے دو ہیں۔ پہلا طریقہ زبان سے بتانا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، زبان سے اظہار کرنا، بتانا کہ مجھے آپ سے پیار۔ دوسرا طریقہ عمل کر کے دکھانا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، بتانا نہ پڑے کہ مجھے پیار، دیکھنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ باتیں کس کی کرتا ہے، یہ چلتا کس کی طرح ہے، یہ شکل و صورت کیسی بناتا ہے، اس کا لباس کس سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہمارا ایمان۔ ہم بتاتے بھی ہیں ہمیں حضور سے پیار ہے، لیکن کر کے دکھانا بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کا پہلا طریقہ زبان سے بتانا کہ مجھے پیار۔ میرے اکابرین نے بتایا اور زبان سے اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام سے شروع ہو جائیے، آج کے دور تک چلے آئیے، امت کا متواتر طبقہ، متواتر عمل یہ ہے، لوگوں نے زبان سے بتایا ہمیں نبی سے پیار ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اپنے نبی کے نام نامی اسم گرامی کو یوں ملا دیا، جب تک مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کہے اذان مکمل نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے اذان مکمل نہیں۔ جہاں بھی جاؤ گے، جہاں ذکر خدا ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہوگا۔ عالم ارواح میں اگر ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہے۔ عالم دنیا میں ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہے۔ اگر قبر کی بات کی جائے ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر آخرت کی بات کی جائے ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ
مصطفیٰ بھی ہے۔ کائنات کے جس خطے پر، جس ذرے پر اللہ کا نام ہوگا، پیغمبر کا نام ساتھ ہوگا، بات اذان کی جائے یا نماز کی، ولادت کی جائے یا وفات کی، جنازے کی جائے یا قبر کی، جہاں جہاں پر ذکر خدا ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہوگا۔ نبی آتے رہے آخر میں، نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں، اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ حضرت حسان نے زبان سے بتایا کہ مجھے نبی سے مجھے نبی سے چلتے چاہیے۔ ہمارے اکابرین کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضرت تھانوی نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حق، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اس زمین پر اگر خدا کے بعد کسی کا مقام ہے، وہ ایک ذات ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ سید امین شاہ گیلانی نے کہا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کسی کہنے والے نے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور یوں کیا کہ آقا نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ زبان سے بتانا کہ ہمیں توجہ رکھنا، زبان سے محبت کا اظہار کرنا، اس میں مومن اور غیر مومن ان میں بھی فرق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ زبان سے تعریف اللہ کے نبی کی جیسے مسلمانوں نے کی ویسے کافروں نے بھی کی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف غیر مسلموں نے بھی کی ہے۔ اگر ابھی میں کلام شروع کر دوں اور نام نہ بتاؤں، یہ بھی نہ بتاؤں کہ کلمہ یہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ نبی کا عاشق بول رہا ہے یا دین دشمن بول رہا ہے۔ کسی نے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہا گر چاند سورج میرے ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کال کا برشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ پڑھنے والا مسلمان نہیں، جس نے یہ کہا وہ مسلمان نہیں۔ کسی نے یوں کہا ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبی ہے، سجدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے یہ اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، وہ ارض مقدس ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی وہیں ساکن جنت بھی وہیں ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ ہے عرش نشین، جو بھی یہاں فرش نشین ہے۔ کسی نے یوں کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ تعریف اپنوں نے بھی کی ہے، بیگانوں نے بھی کی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں محبت رسول ہے؟ زبان سے اظہار کافی نہیں، عملی طور پر کر کے دکھانا کہ مجھے نبی سے پیار ہے، عملی طور پر کر کے دکھانا مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ زبان سے کہتے رہیں کہ محبت ہے، نماز کے لیے آئینہ، زبان سے کہتے رہیں محبت ہے، چہرے پہ سنت سجائنا، زبان سے کہتے رہیں محبت ہے، خوشی اور غمی پہ نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے رہیں، یہ محبت نہیں۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، کہنے والے نے کہا زبان سے کہتا ہے کہ مجھے نبی سے پیار،
نبی کی بات بھی نہیں مانتا، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، نبی کی اطاعت بھی نہیں کرتا۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، اللہ کی قسم یہ بات سمجھ آنے والی نہیں۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیرے دل میں واقعی محبت رسول ہوتی کبھی نبی کی نافرمانی نہ کرتا، نبی کی سنت سے روگردانی نہ کرتا، نبی کی شریعت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر نہ جاتا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے جو محب ہو وہ محبوب کو خوش کرتا ہے، جو محب ہو محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، جو محب ہو محبوب جیسا لباس پہنتا ہے، جو محب ہو دیکھتا ہے میرے محبوب کی پسند کیا، میرے محبوب کی ناپسند کیا۔ سچی محبت وہ ہے جس میں محبوب کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے۔ اظہار محبت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے محض بتایا نہ جائے ہمیں پیار ہے، بلکہ کر کے دکھایا جائے ہمیں نبی سے پیار ہے۔ اور یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، صحابہ نے اظہار محبت کیا، جس طرح زبان سے بتایا ہمیں نبی سے پیار ہے، اگر بات عمل کی گئی صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، عمل کر کے دکھایا۔ اس کے لیے والدین کاٹنے پڑے، والدین قربان کرنے پڑے، صحابہ نے کیے ہیں۔ اولاد کی قربانی دینی پڑی، صحابہ نے دی ہے۔ خاندان کو چھوڑنا پڑا، صحابہ نے چھوڑا ہے۔ سب کچھ قربان کیا محبت رسول میں مرد کی نہیں عورت کی بات کرتا ہوں، جوان کی نہیں بوڑھی کی بات کرتا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع، نبی کی صحابیہ مدینہ منورہ میں ہے، شوہر کدھر ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ احد میں، بیٹے کدھر ہے؟ پیغمبر کے ساتھ احد میں، بھائی کدھر ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ احد میں۔ کسی خبر پہنچانے والے نے خبر پہنچائی، اماں تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، تیرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، تیرے خامد کو شہید کر دیا گیا۔ اماں صبر کرتی ہے، گھر میں بیٹھتی ہے، چلتے چلتے خبر پہنچی اللہ کے نبی کو بھی شہید کر دیا گیا، حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اماں سے رہا نہ گیا، گھر سے چلی احد کی طرف جا رہی ہے، راستے میں جو بھی ملتا ہے پوچھتی ہے کیا بنا؟ اماں والد بھی اولاد بھی کٹ گئی، بیٹے بھی کٹ گئے، شوہر بھی کٹ گئے، تو بے آسرا ہو گئی۔ کہا میں نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میرے خاندان کا کیا بنا، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا حضور سلامت ہے۔ کہا نہیں جب تک دیکھوں گی نہیں مجھے چین نہیں ملے گا۔ یہ چلتی چلتی احد میں پہنچی، اللہ کے نبی کے چہرے انور پر نگاہ پڑی، صحابیہ نے جملہ کہا، تاریخ نے سینے میں محفوظ کیا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ سلامت ہیں میری دنیا سلامت ہے، آپ محفوظ ہیں میرا سب کچھ محفوظ ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوا سمجھو میرا گیا ہی کچھ نہیں ہے۔ حفیظ جلندری آپ کے ملک پاکستان میں پڑھے جانے والے قومی ترانہ کے خالق، قومی ترانے کو لکھنے والے حفیظ جلندری نے میدان احد کو دیکھا، نبی کی صحابیہ کو دیکھا، قربانی کو دیکھا، 3 نسلوں کو کٹتا ہوا دیکھا، نبی سے محبت کا جذبہ دیکھا۔ حفیظ جلندری بھی تڑپ کر لکھنے میں مجبور ہوا، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا پڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیغام اس کو سنائے جا رہے تھے سب، خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ صحابہ نے عرض کیا اماں خاندان تو ختم، اللہ کے نبی ٹھیک ہے، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگر نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ صحابہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ آپ چلتے جائیے آج کے دور تک ہمارے اکابرین نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ ہمیں نبی سے
اس کے لیے حضرت لاہوری کو عمر کے آخری حصے میں برف کے بلاک میں لیٹنا پڑا. آپ نے لیٹ کر بتایا محبت رسول کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے مولانا چنیوٹی کو 3 گھنٹے تک سٹریچر پر لیٹ کر نبی کی ختم نبوت کو بیان کرنا پڑا. آپ نے اسی حالت میں کر کے بتایا محبت رسول میں 1 منٹ کے لیے بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. حضرت ہزاروی کو تڑپتا ہوا بیٹا بستر پہ چھوڑنا پڑا, بیٹے کا جنازہ چھوڑنا پڑا. آپ نے چھوڑ کر بتایا محبت رسول کے لیے کسی صورت میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں. اگر بات بتانے کی ہے گی ہم دنیا کو بتائیں گے ہمارے دل میں محبت رسول. بات بتانے کی ہے گی ہم دنیا کو بتائیں گے ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت. اور اگر بات اپنانے کی ہے گی ہم عمل کر کے بھی دکھائیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بولتے نہیں, ہمیں اللہ کے نبی سے بتانا بہت آسان ہے, کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. بتانا بہت آسان, کر کے دکھانا بہت مشکل. اور میں کہا کرتا ہوں میری اور آپ کی خوش قسمتی کتنی ہے, ہم نبی کی سیرت کو اپنانا چاہیں تو ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی سیرت مکمل محفوظ نہیں. ہمارے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک جز محفوظ ہے, ان کے نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں. ہمارے نبی کی تعلیمات کا ایک ایک حصہ محفوظ, ان کے نبی کی تعلیمات میں بچا کچھ نہیں. ہمارے نبی کی تعلیمات میں سے گیا کچھ نہیں. ان کے نبی کی عبادات بھی محفوظ نہیں, میرے نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں. ان کے نبی نے نماز کیسے پڑھی نہیں بتا سکتے. میرے نبی نے رکوع کیسے کیا, رکوع میں کیا پڑھا, کتنی بار پڑھا ہم بتا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی تعلیم کا ایک ایک جز محفوظ ہے. اور جس کے پاس سب کچھ محفوظ ہو وہ نبی کی سیرت کو اپناتا ہے, نبی کی تعلیمات کو اپناتا ہے. مناتا وہ ہے جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اپناتا وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو. ہماری کوئی مجبوری نہیں, ہماری کوئی مجبوری نہیں. ولادت سے لے کر وفات تک, ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک, خوشی سے لے کر غمی تک, عبادت سے لے کر اطاعت تک, عبادت سے لے کر عادت تک, کسی ایک موقع پر بھی ہم سنت پہ عمل کرنا چاہیں نبی کی سیرت محفوظ ہے. تبھی تو رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر نبی کی زندگی محفوظ نہیں تھی اللہ یہ نہ فرماتے. خدا تو کہہ رہا ہے ایمان والو عبادت کرنا چاہو میرے نبی کی سیرت موجود, معاملات کرنا چاہو نبی کی سیرت موجود, اگر ذمہ دارہ کرنا چاہو نبی کی سیرت موجود, اگر تم شوہر ہو نبی کی سیرت موجود, اگر اولاد ہو نبی کی سیرت موجود, اگر بیوی ہے نبی کی سیرت موجود, گھر کے سربراہ ہو نبی کی سیرت موجود, تمہیں شکست ہو جائے نبی کی سیرت موجود, تم فاتح بن جاؤ نبی کی سیرت محفوظ, اولاد کی شادی کا موقع سیرت موجود ہے, غمی کا موقع نبی کی سیرت موجود ہے. جب ہر موقع پر نبی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ کے طور پر موجود ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کو اپنایا جائے, سیرت کو اپنایا جائے. اور اگر میں نے اپنا لیا, یاد رکھنا, اگر میں نے نبی کی سیرت کو اپنا لیا پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے نبی سے پیار ہے. بتانا نہیں پڑے گا کہ میں محب رسول, بتانا نہیں پڑے گا کہ میرے دل میں عشق رسول ہے. میں چلوں گا دنیا دیکھ کر بتائے گی کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. میں باہر ہوں آواز اللہ اکبر اللہ اکبر, میں مسجد میں آؤں گا دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا یہ کیوں جا رہا ہے. خوشی اور غمی کا موقع نبی کی سیرت کو اپنا لیں, پتہ چلے گا ان کے دل میں نبی کی محبت ہے. بتاتا وہ ہے جس کی عملی زندگی میں کچھ بھی نہ ہو, جس کی عملی زندگی نبی کی زندگی والی ہو, اسے بتانے کی ضرورت نہیں, اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. رشتہ ہو نہ قائم
جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار ہے مرنا بھی اکارت۔ بندے کا جینا بھی کسی کام کا نہیں، مرنا بھی کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے نبی سے ہم محبت کا اظہار کریں، زبان سے بتائیں ہمیں اللہ کے نبی سے پیارے ہیں، اور عملی طور پر کر کے دکھائیں ہمیں اللہ کے نبی سے پیارے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔